السلام علیکم ویورز، آج آپ اس ویڈیو میں ہٹلر کے بارے میں 10 انجانے حقائق جاننے جا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سے ڈاکیہ فوجی سے دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا مین کریکٹر جس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ نمبر 1، ہٹلر جرمن نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریلیا اور ہنگری کے نام سے 2 ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ایک مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی۔ نمبر 2، آسٹریلیا ہنگری نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحانات دیے، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا، تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ نمبر 3، وہ اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کی سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی، وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اس بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ نمبر 4، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن برا ہو آسٹریلیا ہنگری کے ولیعہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنی بھرتی کے معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کی بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیچز بھی اس نے ڈیزائن کیے۔ نمبر 5، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا۔ ہنری ٹینڈی، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینڈی برطانوی فوج کا 26 سالہ جوان تھا جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور فوجی بھاگنا شروع ہوئے تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا، چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ نہ تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے ہوں گے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچا کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ نمبر 6، وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ نمبر 7، ہٹلر کا ممنوعہ عشق۔ ہٹلر کو اپنے رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی روبا سے عشق ہو گیا۔ گیلی روبا ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے مطالبے کر رہا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو یقین تک نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنے سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آیا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر ترا یہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔
قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے قبل اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبہتہ جوڑے نے خودکشی کر لی۔ نمبر 8، وہ تقریر سے پہلے تصویریں بنواتا تھا۔ ہٹلر کی عجیب عادت تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دیکھتا کہ یہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے مستقل فوٹوگرافر رکھا تھا۔ نمبر 9، اس کی عجیب و غریب مونچھوں کی وجہ۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھیں، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب شدہ ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اس کو سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک تک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دیں، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا، کیونکہ ہٹلر کو اپنی زندگی اپنی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے اپنی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ نمبر 10، ایک اور بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم اور اس کی خودکشی کے بعد اس کی موت اور زندگی کے بارے میں کافی کانسپیرسی تھیوریز موجود ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ درحقیقت خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ بیس بدل کر کہیں بھاگ گیا تھا، لیکن اس کی خودکشی کو تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کا ثبوت بعد میں روس نے اس کی باقیات اور دانتوں کے DNA سے نکالا تھا کہ جس شخص کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ خود ہٹلر ہی تھا۔ جی تو ویورز، آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔